ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کی زندگی گناہوں سے توبہ، اللہ کی محبت اور روحانی عظمت کی ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر شاید آپ کے دل میں یہ سوال آئے کہ آخر یہ کون سی ہستی ہیں اور ان کی زندگی میں کیا ایسا خاص تھا کہ لوگ آج بھی ان کے قصے سن کر دل میں ایمان کی روشنی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ آج ہم آپ کو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ایسے حیرت انگیز واقعات سنائیں گے جنہیں سن کر آپ کا دل ایمان کی مٹھاس اور اللہ کی محبت سے بھر جائے گا۔ ایک سود خور سے تائب بننے والے حضرت حبیب اجمی کی زندگی کا وہ حیرت انگیز سفر جس نے انہیں اللہ کا خاص دوست بنا دیا، اور کیسے ان کی دعاؤں سے اللہ کے خزانے سے برکتوں کا نزول ہوتا تھا، یہ سب آپ کو آج کی ویڈیو میں جاننے کو ملے گا۔ تو آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی بابرکت زندگی کے ان قیمتی واقعات کو جو آپ کے دل و روح کو جھنجھوڑ دیں گے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں لوگوں کو سود پر پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی کے گھر قرضے کی وصولی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، میرا تو شوہر گھر پر موجود نہیں اور میرے پاس دینے کو کوئی چیز نہیں ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت ختم ہو چکا ہے اور سر باقی ہے، اگر کہو تو وہ دے دوں۔ آپ وہ سر لے کر گھر آگے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا ہے، اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا کہ میں کیسے پکاؤں، گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا۔ آپ نے کہا، میں ان دونوں چیزوں کا بھی ابھی کسی مقروض سے انتظام کر کے آتا ہوں۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا، میرے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں۔ سائل نے کہا کہ اگر تو مجھے کچھ دے بھی دے تو اس سے غریب نہیں ہو جائے گا اور نہ میں امیر ہو جاؤں گا۔ جب سائل مایوس ہو کر چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو ہنڈیا سالن کی بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے آواز دے کر کہا کہ تیری کنجوسی کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے یہ دیکھ کر عبرت حاصل کی اور کہا، میں آج سے برے کام سے تائب ہو گیا، اور اس کے بعد مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ لڑکوں کو کھیلتا دیکھا۔ لڑکوں نے آپ کو دیکھتے ہی آوازیں لگانا شروع کر دیں کہ دیکھو، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر رنجیدہ ہوئے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہو گئے اور گناہوں سے توبہ کر لی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو واعظ و نصیحت کی۔ جب آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے واپس ہوئے تو ایک مقروض شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو آپ نے فرمایا، مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک عاصی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس ہوئے تو وہی لڑکے آپ کو دیکھ کر راستہ دینے لگے اور کہنے لگے کہ اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ گنہگاروں میں ہمارا نام درج کر دے۔ بچوں کا یہ قول سن کر آپ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا، مالک تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کی اور تو نے لوگوں کی زبان پر میری نیک نامی کا اعلان کرا دیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے منادی کرا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہے وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام دولت راہ مولا میں لٹا دی، اور جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتا تک اتار کر دے دیا، اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریباً نیم برہنہ رہ گئے۔ اس کے بعد دریائے فرات کے کنارے ایک مسجد تعمیر کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے اور یہ معمول بنا لیا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ جاتے اور ساری رات عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ ایک دن شام کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا گزر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے عبادت خانے کے قریب سے ہوا۔ آپ نماز کے ارادے سے عبادت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نماز کی نیت کر چکے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی غلط قرات سن کر نماز علیحدہ پڑھ لی۔ اس وقت ندائے غیبی آئی، اے حسن، تو نے میری رضا کو پا لیا مگر قدر نہ کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ وہ کیسے؟ جواب ملا، حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، وہ ایک نماز تمہاری تمام نمازوں کا عوض ہو سکتی تھی،
تم نے نیت کی درستگی کا خیال نہ کیا اور الفاظ کی درستی کی طرف دھیان دیا۔ زبان اور دل کے ٹھیک کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حبیب اجمی نے اپنے کپڑے نکال کر چوراہے پر رکھ دیے اور خود نہانے چلے گئے۔ اس دوران حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ادھر سے گزرے تو لباس کو شناخت کر کے وہیں رک گئے کہ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس آ جائیں گے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے وہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم یہ کپڑے کس کے بھروسے پر چھوڑ گئے تھے؟ آپ نے کہا، اس کے بھروسے پر جس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی حفاظت کے لیے مامور کیا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کنیز کام کرتی تھی جو عرصہ 30 سال سے آپ کی خدمت پر مامور تھی۔ آپ کے استغنا کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی اس کا چہرہ نہ دیکھا۔ ایک دن اسی کنیز سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ میری کنیز کو بلا لاؤ۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہی آپ کی کنیز ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 30 برس تک میرے دل میں سوائے اللہ کے کسی کا خیال پیدا نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں پہچاننے سے قاصر رہا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دریائے فرات کے کنارے کھڑے تھے کہ حضرت حبیب اجمی بھی آن پہنچے۔ حضرت حبیب اجمی نے حضرت حسن بصری سے دریافت کیا کہ سیدی آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ کشتی کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ دریا کے پار جا سکوں۔ حضرت حبیب اجمی نے عرض کیا کہ سیدی میں نے یہ علم آپ سے ہی سیکھا کہ دل کو حسد و بغض سے پاک کر لو اور دنیا سے علیحدگی اختیار کر لو، مصائب پر صبر سے کام لو اور اپنے تمام معاملات کو من جانب اللہ کر لو، اور پھر پانی پر قدم رکھو، دریا تمہیں خود بخود راستہ دے دے گا۔ یہ کہہ کر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے دریا پر قدم رکھا اور دریا پر چلنا شروع کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے ہوش میں آنے کے بعد وجہ دریافت کی تو فرمایا، وہ شخص مجھ سے علم سیکھ کر دریا پر چلنا شروع ہو گیا اور کل کو پلسرات پر بھی اسی طرح گزر جائے گا۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میں اسی طرح نہ رہ جاؤں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حبیب اجمی سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ مقام کیوں کر حاصل ہوا؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سیدی میں دل کو سفید کرتا ہوں اور آپ کاغذ سیاہ کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، میرے علم نے دوسروں کو نفع دیا مگر مجھے نفع نہ دیا، میں جیسے پہلے تھا اب بھی ویسا ہی ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کے سپاہیوں کی وجہ سے بھاگ کر حضرت حبیب اجمی کی عبادت گاہ تشریف لے گئے۔ اس دوران حجاج بن یوسف کے سپاہی آپ کی تلاش میں ان کے گھر پہنچ گئے اور دریافت کیا کہ حضرت حسن بصری کہاں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ وہ میری عبادت گاہ میں ہیں۔ ان سپاہیوں نے آپ کی عبادت گاہ کا ایک ایک کونا چھان لیا مگر انہیں حضرت حسن بصری کہیں نظر نہ آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے جھوٹ بولا، وہ عبادت گاہ میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ عبادت خانے میں ہی گئے تھے۔ ان سپاہیوں نے دوبارہ عبادت گاہ میں جا کر حضرت حسن بصری کو ڈھونڈا مگر انہیں نہ ملے۔ وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حبیب اجمی سے پوچھا کہ تم نے انہیں سچ بتایا مگر وہ پھر بھی مجھے عبادت گاہ میں تلاش نہ کر سکے؟ حضرت حبیب اجمی نے کہا، میں نے آیت الکرسی 2 مرتبہ اور 2 مرتبہ سورہ اخلاص اور 2 مرتبہ آمن الرسل پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی میں نے استاد محترم کو تیرے سپرد کیا، تو ہی ان کی حفاظت فرما اور انہیں دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل اکٹھے جا رہے تھے کہ ان کی ملاقات حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً کہا کہ ان سے کوئی بھی سوال نہ کرنا بہتر ہے کیونکہ یہ عجیب لوگ ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ اگر کسی شخص کی 5 نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو جائے اور وہ بھول جائے کہ کون سی نماز قضا ہو گئی تو وہ کیا کرے؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس دل کو جو یاد الہی سے غافل ہو گیا تنبیہ کرنی چاہیے اور 5 نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنا تو حیران ہو گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا
کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان لوگوں سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے کہا کہ خورد و نوش کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مزدوری کے لیے گھر سے باہر نکلے، لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر واپس آئے تو بیوی نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو؟ فرمایا جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کریم ہے، اور اس کے کرم کی وجہ سے مجھے اس سے اجرت طلب کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ اس نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ 10 یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری اجرت دے دوں گا۔ پھر جب 10 دن کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال آیا کہ آج گھر پر جا کر کیا جواب دوں گا، تو ایک طرف اپنے تصور میں غرق چلے جا رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے 1 بوری آٹا، 1 ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور 300 درہم ایک غیبی شخص کے ذریعے سے آپ کے گھر میں پہنچا دیے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دینا کہ اپنے کام میں ترقی کریں، جس کے صلے میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اندر جا کر بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام سنا دیا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ اگر زیادہ دل جمعی سے عبادت کروں گا تو نہ جانے کیا کیا انعام و اکرام حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اسی دن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کو چھوڑ کر عبادات میں غرق ہو گئے، یہاں تک کہ مستجاب الدعوات کہلائے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال نہایت ایمان افروز واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کا تعلق بصرہ سے تھا، اور آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ان کا دل ہمیشہ خوف خدا اور عشق الہی میں ڈوبا رہتا تھا۔ آپ کی زندگی کا آخری وقت بھی اسی محبت اور خشیت کا مظہر تھا۔ حضرت حبیب اجمی جب وصال کے قریب پہنچے تو آپ کے پاس آپ کے شاگرد اور اہل خانہ جمع ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی اور زبان پر ذکر الہی جاری تھا۔ کسی نے پوچھا آپ اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت حبیب اجمی نے جواب دیا، میرے دل میں نہ دنیا کی فکر ہے اور نہ آخرت کا خوف، بس اللہ کی رحمت کا انتظار ہے۔ وصال کے وقت آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ اس سے ملنے کا انتظار کرتے ہیں، اور آج میں بھی اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی محبت الہی کی اس پاکیزہ حالت میں ہوا، اور آپ کے جنازے میں شرکت کرنے والے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ کا چہرہ وصال کے بعد بھی نورانی تھا، جیسے کہ اللہ کی رضا کے آثار نمایاں ہوں۔ یوں حضرت حبیب اجمی کی روح اپنے رب کے حضور حاضر ہوئی، اور آپ کا نام ہمیشہ کے لیے صوفیاء اور اولیاء اللہ کی تاریخ میں روشن رہا۔ آپ کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کو اللہ کے عشق اور اس کی رضا کے مطابق گزارے تو دنیا و آخرت میں اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھا حضرت حبیب اجمی کا ایمان افروز قصہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو مزید ایسی اسلامی اور روحانی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔